ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک پیپل کا بہت پرانا پیڑ تھا۔ پیپل کے اس پیڑ کی ایک ڈال میں ایک بل بنا ہوا تھا۔ اس بل میں ایک گلہری اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ گلہری کا شوہر کسی ضروری کام سے کہیں دور چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد بہت زور کی آندھی آ گئی۔ آندھی میں کئی پیڑ ٹوٹ کر گر گئے اور پیپل کا وہ پیڑ بھی ٹوٹ کر گر پڑا جس میں گلہری نے اپنا بل بنا رکھا تھا۔ پیڑ کے گر جانے سے گلہری بہت پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، پیڑ کے گر جانے سے میرا تو رہنے کا ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے شوہر یہاں ہوتے تو ہم دونوں مل کر کوئی نیا گھر بنا لیتے۔ اب میں اکیلی کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ تبھی وہاں ایک طوطا آ گیا اور کہنے لگا، گلہری بہن، لگتا ہے تم پیڑ کے گر جانے سے پریشان ہو۔ ہاں بھیا، اس پیڑ کے بل میں میرا گھر تھا، اب میرا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بہن، ہمت سے کام لو، کسی دوسرے پیڑ پر اپنا گھر بنا لو۔ ہاں بھیا، دوسرا گھر بنانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ گلہری گھر بنانے کے لیے کسی دوسرے اچھے سے پیڑ کی تلاش کرنے لگی اور پھر گلہری کو ایک آم کا بڑا سا پیڑ نظر آیا اور گلہری نے سوچا، گھر بنانے کے لیے یہ پیڑ ٹھیک رہے گا، اور پھر گلہری پیڑ کی ڈال پر نیا گھر بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس پیڑ کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا غار بنا ہوا تھا اور اس غار میں ایک لنگڑا بلہ رہا کرتا تھا۔ یہ بلہ بہت ہی بدمعاش تھا۔ دوسروں کی چیزیں چرانا، چھین جھپٹ کرنا اور غنڈہ گردی کرنا بلے کا پرانا پیشہ تھا۔ ایک بندر کے ساتھ مار پیٹ کرنے میں ہی بلے کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ بدمعاش بلہ ہر سمے مفت کا مال ہڑپنے کی کوششوں میں لگا رہتا۔ گلہری کو گھر بناتے ہوئے بلہ بڑی چوکنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 2-3 دنوں کی محنت کے بعد گلہری نے اپنا نیا گھر بنا کر تیار کر لیا۔ اب گلہری آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ محنتی گلہری سارا دن جنگل میں گھوم گھوم کر اپنے لیے کھانا جمع کرتی اور شام کو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اپنا لایا ہوا کھانا کھاتی۔ بدمعاش بلہ یہ سارے نظارے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ گلہری اپنا کھانا لے کر آئی تو بلہ گلہری کے پاس آ کر بولا، اے گلہری، تو روز اپنے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور خود ہی کھا جاتی ہے۔ ارے کبھی کبھی تھوڑا کچھ مجھے بھی کھانے کو دے دیا کر۔ میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سارا دن محنت کرتی ہوں، تم بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرو، مانگ کر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گلہری بلے کو ٹکا سا جواب دے کر اپنے گھر چلی گئی اور بلہ غصے سے جھٹپٹا کر رہ گیا۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے اور گلہری نے 2 پیارے پیارے سے بچوں کو جنم دیا۔ گلہری اپنے دونوں بچوں کا بڑے اچھے سے خیال رکھتی اور بلہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا گلہری اور اس کے بچوں کو گھورتا رہتا۔ کچھ دن اور گزر جانے پر اب گلہری کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ گلہری اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے پیارے بچوں، میں تمہارے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں، تم دونوں گھر میں ہی رہ کر میرے لوٹنے کا انتظار کرنا۔ بچوں نے کہا، ٹھیک ہے ماں، تم جاؤ، ہم گھر میں ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، تم جاؤ، ہم گھر میں ہی رہیں گے۔ گلہری کھانا لانے چلی گئی اور بلہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد جب گلہری کھانا لے کر واپس آئی تو اپنے دونوں بچوں کو گھر سے غائب پایا۔ ارے میرے بچے کہاں چلے گئے؟ چنو منو، تم دونوں کہاں ہو؟ آؤ میرے پیارے بچوں، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ چنو منو کو کافی دیر تک ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد بھی جب بچے کہیں نہیں ملے تو گلہری بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بلے کے پاس آئی اور اس نے پوچھا، بلے بھائی، کیا تم نے میرے بچوں کو کہیں دیکھا ہے؟
وہ گھر سے کہیں چلے گئے ہیں۔ تیرے بچوں کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، وہ دونوں صحیح سلامت ہیں اور تب تک سلامت رہیں گے جب تک تو میرا کھانا باندھے گی۔ بدماش بلے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچوں کو اغوا کرنے کی؟ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اگر تجھے اپنے بچے واپس چاہیے تو تمہیں میرا کھانا لا کر دینا ہوگا، نہیں تو میں تمہارے بچوں کو ہی کھا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، میرے بچوں کو کچھ مت کرنا، میں ہر روز تمہارے لیے کھانا لایا کروں گی۔ اس دن کے بعد سے گلہری ہر روز بلی کے لیے کھانا لانے لگی۔ بلا مفت کا کھانا کھا کر ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور ڈکار لے کر اپنے گھر کے اندر چلا جاتا۔ اس طرح سے 4-5 دن بیت گئے۔ ایک دن گلہری نے بلے سے کہا، بلے بھائی، کم سے کم ایک بار مجھے میرے بچوں سے تو ملوا دو۔ بلا غصے سے غرا کر بولا، لگتا ہے تمہیں اپنے بچوں کی جان پیاری نہیں ہے، اگر زیادہ چالاکی کی تو میں ابھی تیرے بچوں کو کھا جاؤں گا۔ گلہری ڈر گئی اور واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ گلہری کا شوہر بھی اب واپس لوٹ آیا تھا۔ گلہری نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی تو اس کا شوہر کہنے لگا، یہ بلا بہت ہی بدمعاش ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے مجھے اپنے دوست سیار کی مدد لینی ہوگی۔ میں تو کہتی ہوں تم فوراً سیار کے پاس جاؤ۔ گلہری کی بات سن کر اس کا شوہر سیار کے پاس گیا اور اپنے دوست سیار سے مل کر اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر سیار نے کہا، ارے میں اس بلے کو پہلے سے جانتا ہوں، وہ پکا بدمعاش ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں آج اس کی ساری بدمعاشی نکال ہی دوں گا۔ پھر سیار گلہری کے ساتھ چل پڑا اور بلی کے گھر پر آ گیا۔ گلہری بھی وہاں پہنچ گئی۔ سیار گلہری سے کہتا ہے، گلہری بہن، تم اس بلے کو آواز دے کر اس کے گھر سے باہر بلاؤ، پھر میں اس کی طبیعت فٹ کر دوں گا۔ گلہری نے بلے کو پکارا، بلے، او بلے، ذرا باہر تو آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ بلا جیسے ہی گھر سے باہر آیا ویسے ہی سیار نے بلے کو دبوچ لیا اور کہنے لگا، کیوں بدمعاش بلے، تیری ہمت کیسے ہوئی ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی؟ بول، کہاں ہیں اس کے بچے؟ سیار بھائی، ارے سیار بھائی، ان کے بچے صحیح سلامت ہیں، گھر کے اندر ہیں، میں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ گلہری بہن، تم اندر جا کر ذرا اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تب تک میں اس بلے کی غنڈہ گردی نکالتا ہوں۔ گلہری گھر کے اندر چلی گئی اور سیار بلے کی پٹائی کرنے لگا۔ سیار بلے کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگا۔ بلا مار کھا کھا کر ادھمرا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اب میں پھر کبھی آگے سے ایسی غلطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو سیار بھائی۔ تبھی گھر کے اندر سے گلہری اپنے دونوں بچوں کو لے کر باہر آ گئی اور ان کو دیکھتے ہی بلے نے کہا، دیکھو دیکھو، گلہری کے بچے بالکل ٹھیک ہیں، سیار بھائی اب تو مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ بلا ہمت کر کے کھڑا ہوا اور لنگڑاتا ہوا چلا گیا۔ گلہری سیار سے بولی، سیار بھائی، آپ کی مدد سے ہی مجھے میرے بچے واپس مل پائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بہن، مجھے شکریہ کہہ کر شرمندہ کیوں کرتی ہو؟ یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا۔ اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور آرام سے رہو۔ گلہری کی فیملی اپنے گھر کی طرف چل گئی اور اس کے بعد گلہری اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت سچے دوست ہی کام آتے ہیں۔